نقطہ نظر میں ضرور رکھوں. میں ان سے بھی یہ گزارش کروں کہ دیکھیں یہ ہم سب اس معاملات سے گزر چکے ہیں. آج آپ جس سے گزر رہے ہیں ہم کل اس سے گزرے. ہم بالکل آپ کی طرح آپ سے بھی زیادہ ینگ تھے جب تھے. ان سارے راستے ہمارے دیکھے بالے ہم اس سے گزر کر یہاں تک آئے. سب کو آ جائے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ہر ایک کو اپنا تجربہ کرنے کے بجائے دوسروں کے تجربے سے بھی ہمیں سیکھنا چاہیے. وقت بچ جائے گا. جناب اسپیکر، دیکھیں بجٹ میں جو سب سے اہم ترین بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس لگائے جاتے ہیں. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں جناب اسپیکر، میں کوئی بہت بڑا معیشت دان نہیں ہوں، لیکن صرف ٹیکس بڑھا کر، ٹیکس لگا کر اور زبردستی ٹیکس وصول کر کے، یہ جیسے لیڈر آف دی اپوزیشن کہہ رہے تھے کہ پاور دے کے اس کو گرفتار کر لیا جائے کہ تم نے ٹیکس نہیں، اس سے شاید آپ ریونیو زیادہ اکٹھا نہیں کر سکتے. سب سے زیادہ جس چیز ضرورت تھی وہ تھی ہماری اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے کی. وہ شاید ہم بھی نہیں کر سکے، یہ بھی نہیں کر سکے، آج بھی شاید اسی طرح نہیں ہو رہا. ایک ہی ڈگر پہ چل رہے ہیں ہم لوگ کہ نہیں ٹیکس بڑھا دیں، کہاں سے انڈائریکٹ ٹیکسیشن کر دیں. اب انڈائریکٹ ٹیکسیشن تو یہ ہے نا کہ ایک امیر ترین آدمی جو ہے اس کو اگر آپ نے چائے پر انڈائریکٹ ٹیکس لگایا تو وہ بھی چائے کی پیالی پی رہا ہے، اتنا ہی ٹیکس دے رہا ہے جتنا آپ کا ایک غریب مزدور دے رہا ہے. تو یہ انصاف تو نہیں ہے نا. پھر آپ آسان ٹیکسیشن کی طرف جاتے ہیں کہ اس میں کلیکشن زیادہ ہو جائے. دنیا میں جناب اسپیکر کسی ملک کا کوئی باشندہ بھی جو ہے وہ خوشی سے ٹیکس نہیں دیتا، اور کسی حد تک قانون اس بات کی اجازت بھی دیتا ہے کہ ٹیکس ایویژن جو ہے اس کو آپ اگر کرتے ہیں طریقے سے تو وہ شاید اس کا آپ کو مارجن بھی دیتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان نے، ان کو بھی یہ مسئلہ تھا. انہوں نے جب سے اپنی ڈاکومنٹیشن کی ہے اکانومی کی، تو انہوں نے ٹیکس کا وہ حجم ان کا زیادہ ہو گیا، ٹیکس کا بیس بڑھ گیا. ہم اس طرف جا نہیں رہے. اس حکومت میں ضرور ہوا ہے، لیٹ می سے دس اینڈ ایکسیپٹ دس، کہ انہوں نے ٹیکس کے جو ٹیکس پیئرز کے نمبر میں اضافہ کیا ہے، جو بھی انہوں نے سٹیپس لیے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر شخص کی جو ہے نا وہ اس کا ہمارے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے. ہمارے پاس نہیں ہے. آپ کئی دفعہ بغیر سوچے سمجھے نہ ٹیکس بڑھا دیتے ہیں. آپ نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو پچھلے میں سمجھتا ہوں 2-3 سال سے وہ ایک ریسیشن کا شکار کر دیا. سب سے زیادہ بزنس ایکٹیویٹی اگر کوئی ہے ریئل اسٹیٹ اور آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری میں تھی. ایک جس وقت آپ کنسٹرکشن صرف کراتے ہیں تو 40-50 فیکٹریز جو ہیں، باقی انڈسٹریز جو ہیں وہ چلنا شروع کر دیتی ہیں. کوئی اینٹوں کے بٹے والا، کوئی سریے والا، کوئی سیمنٹ والا، کوئی رنگ والا، کوئی لکڑی والا، کوئی میخیں بنانے والا. آپ ذرا سوچتے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ایکشن کے ساتھ کتنی ایکٹیویٹی کریٹ ہوتی. اور جب وہ ایکٹیویٹی کریٹ ہوگی تو آپ کی امپلائمنٹ کریٹ ہوگی. جب آپ زیادہ ٹیکسیشن کرتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ کی کیپٹل فلائٹ ہوتی. پھر آپ کا کیپٹل اگر جا کر لوگ مڈل ایسٹ میں یا ملیشیا میں یا ادھر ادھر پراپرٹیز خریدنا شروع کر دیں گے. وہاں سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ ہے کہ ہمیں یہاں سے کرایہ ہمیں مل جایا کرے گا، یہ بڑا سیف ہمارا انکم ہو جائے. اب یہاں دینا لوگوں کو مراد. جب آپ یہاں ان کو سیکیورٹی دیں گے، یہاں مراد دیں گے، یہاں ان کے لیے کنڈیوسو قسم کی کنڈیشنز لگائیں گے، تو پھر کیوں جائے گا کوئی بندہ اپنے پیسے لے کے باہر؟ تو یہ عام فہم سی باتیں ہیں. میں نے آپ کو پہلے گزارش کی کہ میں کوئی اکانومسٹ تو نہیں ہوں، لیکن یہاں اکانومسٹ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، وہ سمجھتے ہیں. جناب والا 2 طبقے جو ہیں وہ بڑے ولنریبل ہیں. ایک تنخواہ دار طبقہ ہے، نوکری پیشہ جس کو کہتے ہیں. دوسری آپ کی ایگریکلچرسٹ کلاس ہے جو کہ کسان ہے. آپ نوکری پیشہ کو کہتے ہیں آپ 10% آپ کا ہم نے بڑھا دیا.
महंगाई अगर बढ़ गई 25-30% तो वो क्या करेगा? फिर आपका पेंशन वाले है, कभी तो ये यहाँ एक बहस चल पड़ती है कि पेंशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ख़त्म कर देनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि देखें, आपने पहले बैठ के बड़े ठंडे दिल के साथ हालात को, मैंने पहले कहा ना कि मारूजी हालात को सामने रख के आपने फैसला करना है। लेकिन अगर आप अपने किसान के साथ नहीं खड़े होंगे, उसकी अगर इनपुट जो है वो बहुत महंगी कर दी आपने, उसका बीज महंगा कर दिया, उसकी खाद महंगी कर दी, उसके पेस्टिसाइड महंगे कर दी। एक घर के 12 मियाँ बीवी बच्चे बच्चियाँ वो सारा दिन खेत में काम करती। अगर आप जनाबे स्पीकर साहब, क्योंकि आपके पास बड़ी होल्डिंग्स हैं, मैं छोटी होल्डिंग्स की बात करूँ, आप ज़िम्मेदार हैं बड़े, लेकिन आपको भी काश्तकारी का बहुत तजर्बा है, तो वो सारा घराना जो है वो सुबह से लेके शाम तक मेहनत मजदूरी करता है। अगर आप उनका एवरेज लगाएं कि साल को उनके ऊपर कितनी उन बेचारों को उसकी इनकम आती है, तो आप हैरान हो जाएंगे कि जो गंदम की कीमत आप दे रहे हैं वो तो शायद उसकी इनपुट से बहुत कम है। तो वो फिर क्या करेगा? अगले साल वो गंदम नहीं लगाएगा। जब गंदम नहीं लगाएगा तो आप गंदम फिर इंपोर्ट करेंगे, फिर आप यूक्रेन से या जहाँ से आपको मिलेगी, फिर आप अपना कीमती ज़र मुबादला दे के अपने डॉलर्स दे कर लाएंगे। आपको याद होगा कि 2008 में जब हमारी हुकूमत आई तो गंदम की कीमत थी 400 रुपये मन, और हम लोग लाखों डॉलर की, करोड़ों डॉलर की हम लोग इंपोर्ट करते थे यूक्रेन और दूसरे मुल्कों से। एक फैसला किया जनाब आसिफ अली जरदारी, उन्होंने कहा कि जो पैसे हमने दूसरे मुल्कों के काश्तकारों को देने हैं उनसे गंदम खरीदने में, अपने काश्तकार को दो और ये कीमत डबल कर दो। हमने 400 से 900 रुपये कर दी, और अगले साल जनाब स्पीकर इतनी गंदम हुई पाकिस्तान में कि हमारे पास रखने की जगह नहीं थी, और हम जहां इंपोर्ट करते थे हम एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बन गया। हमने ईरान को दी, हमने अफगानिस्तान को बेची, सिर्फ एक फैसले की वजह से। तो देखे ना, जिंदगी आपकी मजमू है उन तमाम फैसलों का जो आपने जिंदगी में करने। जो भी अच्छे फैसले अगर किए हैं तो उसकी अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, अगर आपने गलत फैसले किए हैं तो गलत वैसा आएगा। तो क्या वजह है कि आज फिर हर तरफ से ये शोर उठ रहा है कि किसान पिस रहा है? मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को, जब हमारी एक मीटिंग हुई थी, उसमें भी मैंने ये गुजारिश की कि दो तबके ऐसे हैं, एक तनख्वाहदार तबका है, एक आपका किसान है। इसको आप प्रोटेक्ट करें, इसको आपने देखना है। देखें, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, उसको महंगाई क्या करेगी? आप वो महंगाई करेंगे, वो अपनी मसनूआत की कीमत बढ़ा देगा। बड़ा बिजनेसमैन है, वो भी कर देगा, होलसेलर भी कर देगा, इवन दुकानदार भी कहेगा ठीक है भाई, मुझे महंगी चीज़ मिल रही है, मैं भी आज से कीमत बढ़ा रहा हूँ। लेकिन ये तबका किधर जाएगा जिसने महीने के बाद तनख्वाह लेके घर जाना है? अगर बाकी चीज़ें की कीमत, इसलिए जो बुनियादी चीज़ है वो इन दो तबकों को आपने प्रोटेक्ट करना था। उसके बाद वल्नरेबल लोग हैं इस मुल्क में, वो पेंशन है, पेंशन बेवाओं की पेंशन है। अगर आप कहते हैं कि 10 साल से ज़्यादा, ये कौन मुझे बता रहा था कि उन्होंने कहा कि 10 साल से ज़्यादा बेवा को पेंशन हम नहीं देंगे। इन चीज़ों से आप कितनी बचत कर लेंगे? और इस तरह मैं समझता हूँ कि बजट जो है उसमें ये बहस तो हमेशा जारी रहेगी, और कि हमें करना क्या है और किस तरीके से हम अपने लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत जो है वो दे सकते हैं। अब देखें ना, चैलेंज क्या है। सिंध ताश, अभी मंसूबे की बात हो रही थी यहाँ पे। सिंध ताश जो आपका एक एग्रीमेंट, जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन के दादा जान थे, फील्ड मार्शल अयूब खान, ये मुझसे छोटे हैं, मुझे तो उसका भी है मेरे जहन में कि ये कब आए थे, नेहरू आए थे यहाँ पे और फील्ड मार्शल अयूब साहब से उनकी मुलाकात हुई, और ये मायदा तय हुआ कि एक 3 दरिया उनको मिले, 3 हमको मिले, एंड ही इज़ राइट। उसको कोई उसकी तनसीख नहीं कर सकता, अपने तौर पर कोई पार्टी भी उससे बैकआउट नहीं कर सकती। लेकिन आप नरेंद्र मोदी का आप जहन देखें,
ہمیں یہ چیزیں سوچنی چاہیے نا کہ وہ تو چاہتا ہے کہ پانی ہی نہ جائے پاکستان میں اور ان کو پیاسے مار دو، بنجر کر دو ان کو. یہ تو ایک اور بات ہے نا کہ اس نے جنگ چھیڑی اور پہلگام کا واقعہ جو ہے اس کو بہانہ بنا کے، لیکن اس کا ذہن دیکھیں. ہم نے اس دشمن کا مقابلہ کرنا ہے اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں نے بھی ادھر رہنا ہے خدا کے فضل و کرم سے. تو یہ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی نہ اس کے پاس کیپیسٹی ہے، نہ اس کے پاس جرت ہے، اور اگر اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ افواج پاکستان جو ہیں وہ یہ کبھی بھی وہ کر ہی نہیں سکتا. اور پاکستان کے 24 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اپنی سرزمین کی جہاں حفاظت کریں گے وہاں اپنے پانی کی بھی حفاظت کریں گے. جناب اسپیکر، اب یہ جو چیلنج ہے اکانومی کا، اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نوکریاں تو نہیں ہوتی. نوکری کتنی ہوتی ہے؟ ایک گورنمنٹ اگر آپ کو کوئی 4%، 4.23% تک نوکری اگر دے دیتی ہے تو اس سے زیادہ تو پاسبل ہی نہیں. تو ہم جاب کیسے کریٹ کریں؟ اس پر سر جوڑنے چاہیے نا سب کو. پارلیمنٹ کو لیڈ لینی چاہیے. یہاں ہمیں کوئی کمیٹیز بنا کر فیصلے کرنے چاہیے کہ کیسے ہم اپنے بچوں کو کون سی تعلیم دیں، کیا ان کو ہنر سکھائیں، کہاں ان کو ہم بھیجیں. اوورسیز کی بات آپ نے کی ہے، بالکل میرے علاقے کے لوگ بڑے اوورسیز میں ہیں، آپ کے علاقے کے ہوں گے، پاکستان سے جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ وہ اب جاتے ہیں، ان کو اور اچھے طریقے سے ہم کیسے بھیج سکتے ہیں، ہنر مند کر کے کیسے بھیج سکتے ہیں، کہاں کہاں ہم ان کو بھیج سکتے ہیں. بہت سارے ممالک کے ویزے آتے ہیں، میں نے سنا ہے وہاں وہ ویزا کی وہ ڈیٹ ختم ہو جاتی ہے، ہم اپنے جو ہمارے پروسیجرز ہیں ہم ان میں کھو جاتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں فلیپینز والے جلدی کر لیتے ہیں، بنگلہ دیش والے ہم سے جلدی پروسیس کر لیتے ہیں چیزوں کو. ہم اپنے پروسیجرز کو سمپلیفائی کریں. ہم اس پر ایک وار ڈکلیئر کریں کہ بھئی ہم اس سال جو ہے اتنے 1000 لوگوں کو باہر بھیجیں گے، وہ ہمیں فورن ایکسچینج بھیجیں گے. یہ ساری چیزیں، ہمارا ہیلتھ کا شعبہ ہے، ہم اس کو کیسے ٹھیک کریں گے. ہم اپنی ایجوکیشن کو زیادہ جو ہے وہ کس طریقے میننگ فل بنائیں. یہ چیزیں سوچنے والی ہیں. تو میں لیڈر آف دی اپوزیشن آپ کو میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم سب ایک ہیں. یہ ملک ہمارا ہے، یہ پارلیمان ہماری ہے، اور جس وقت ہم یہاں پہنچ گئے ہیں، اللہ نے پہنچا دیا، پاکستان کی عوام نے پہنچا دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کوئی ایسی منصوبہ بندی کرنی چاہیے، کوئی ایسے ہمیں قوانین وضع کرنا چاہیے، معاملات کو اتنا سلجھانا چاہیے، الجھی ہوئی چیزوں کو سمپلیفائی کرنا چاہیے تاکہ اس کے کوئی رزلٹ آئے. ورنہ اگر ہم بھی 4-5 سال بیٹھ کر ادھر گپیں لگا کر ایک دوسرے کا چہرہ مسخ کر کے ایک دوسرے کے چہرے پہ خراشیں ڈال کر گالی گلوچ کر کے چلے گئے تو اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا. یہ میں بھی شاید جب آپ کی طرح جوان تھا تو مجھے اتنا علم نہیں تھا، لیکن اب میرا خیال ہے ایک خاص سٹیج پر آدمی آتا ہے تو یہ سب چیزیں اس کی ذہن میں بھی آتی ہیں، وہ سوچنا بھی شروع کرتا ہے. تو میری تو یہی درخواست ہوگی کہ اس پارلیمان کو اب لیڈ لینی چاہیے. ہمیں جو چیلنجز ہیں ان کے اوپر سوچنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے. اگر ہمیں خود نہیں پتہ تو ہمیں ہائر کرنے چاہیے ایکسپرٹ، ان سے کویسچن کرنا چاہیے. چھوٹی کمیٹیز میں بیٹھ کر ایک ایک مسئلہ، عوام کا مسئلہ لے کر ہم اس کو بحث کریں، اس کو پھر اس کے اوپر ڈیبیٹ کر کے اس کا کوئی حل نکال کے ہم حکومت کے سامنے رکھیں کہ ایسے کرو بھائی، ہم یہ چاہتے ہیں آپ ایسے کرو. لیکن ہم صرف اگر شور کرتے ہیں، ہم صرف اگر گالیاں دیں گے، خالی نانا کریں گے، خالی رمپس کریں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. آج بہت اچھا ہوتا، میں خوش ہوں، آپ نے بہت ریسرچ کی ہے اور آپ نے تیاری کر کے آئے تھے نا، یہی طریقہ ہے. لیکن ایک متبادل بجٹ بھی آپ کی طرف سے پیش ہونا چاہیے تھا. میں ایم کیو ایم کی طرف سے بھی دیکھ رہا تھا، انہوں نے بھی ایک متبادل بجٹ ہمیں دیا ہے. تو اس مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی گورنمنٹ کا بجٹ خراب ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایک انداز تو ہم اپنا لیں نا. ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز کو زیادہ فعال ہونا چاہیے، زیادہ بہتر لوگ اس میں ڈالیں. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اچھے لوگوں کو ٹکٹ دیں جو یہاں آ کر کنٹریبیوٹ کر سکیں، جن کو سوجھ بوجھ جو ہے باقیوں سے زیادہ ہو. تو اللہ کرے گا پاکستان. جناب اسپیکر، سچ بات ہے ہم سب بڑے پر اعتماد ہیں.
خاص طور پر اس 10 مئی کے بعد پاکستان ایک نیا پاکستان ہے. آئی ایگری ود دی منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرس. ایک نیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اور پاکستان کی یہ جو ہم آہنگی تھی, یکجہتی تھی, اس نے پورے پاکستان کو بڑا اعتماد دیا. میں سمجھتا ہوں کوئی مشکل نہیں. یہ جو وقتی ہمارے پاس مشکلات نظر آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو سرماؤنٹ کریں گے, ہم آگے بڑھیں گے, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے اور پاکستان کو دنیا کے عظیم تر قوم بنائیں گے, ایک بہترین ملک بنائیں گے. آپ کا بہت شکریہ جناب. شکریہ.